اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے یہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ دی آخری دو آیات متفرق مقامات تے نازل فرمائیاں تو فرمایا کہ انہاں دو نوراں نال اتنے فرشتے آسمان دا تو بھیجے گئے نے کہ کسی اور صورت اور آیات نال اتنے فرشتے زمین تے نہیں آئے۔ پہلی آیت کریمہ جدو نازل ہوئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی ایک کیفیت ہوئی کہ اکثر صحابہ اس غم نال بے ہوش ہو گئے، کیونکہ پہلے قرآن مجید آیات سن کہ اللہ سینے دے بید جاندا ہے، علیم بذات الصدور ما تخفی صفی صدورکم، تھوڑے سینے جو کچھ پشیدہ ہے وہ بھی جاندا ہے، جو خیالات گزرتے ہیں وہ بھی جاندا ہے، وہ انتہائی لطیف و خبیر ہے۔ لیکن ان آیات میں ذرا الفاظ سخت اللہ نے استعمال فرمائے کہ میں اللہ تھوڑے دل سے جڑے خیال گزرتے ہیں انہاں دا بھی حساب لین والا، سینے دے بید نو جاننا، دلاں دی بات نو جاننا کہ اللہ رب العزت دا خاصہ ہے، لیکن حساب لین والا معاملہ اسی تے اپنی ظاہری اعمال دا حساب نہیں دے سکتے تے دل چ گزرنے والے خیالات دا اسی حساب کیویں دے سکنے ہیں۔ دل ایک جرنیلی سڑک ہے، اس سڑک تے ہر قسم دی گاڑی گزردی ہے، چھوٹی بھی بڑی بھی، تو خیال دا گزر جانا ایدے تے مواخذہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انتہائی پریشانی لاحق ہوئی۔ فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ لی ہے وہ سب کچھ جو کچھ آسمانہ اور زمینہ جے، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ، اگر کوئی چیز تسی ظاہر کرو اپنا عمل، او تخفوہ یا اپنے سینے وچ پوشیدہ رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا حساب لینے والا ہے۔ اس آیت تے صحابہ اکرام نو انتہائی پریشانی لاحق ہوگی کہ ظاہری عمل تے ساڈے اللہ رب العزت جانچ لے، پوچھ لے، حساب لے لے، ظاہری عمل تے کوشش ہے ساڈی کہ خراب نہ ہوئے ساڈا، لیکن تخفو ہو جو گل دل وچ پوشیدہ ہے اس کا بھی اللہ حساب لے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، پھر اوہدی اگوں مرضی ہے کہ تہانوں معاف کر دے یا تہانوں عذاب دے دے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز تے قادر ہے۔ پھر اس تو بعد جو صحابہ دی ایک پریشانی لاحق ہوئی تھی، پھر اللہ رب العزت نے اس تو بعد آیات نازل فرمائی جہدے وچ ایک بات بھی خوشخبری سی کہ جو تہاڈے دلاں چ سوچ دے ہو انہاں دے متعلق اللہ حساب نہیں لے گا۔ اور ایک مقام پہ قرآن مجید اور بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تو برائی دا ارادہ کر لے تو برائی نہ کرے تو تیرا گناہ نہیں لکھا جائے گا، اور اگر تو نیکی دا ارادہ کر لے اور نیکی نہ کرے تو نیکی دے ارادے دی بھی تیروں نیکی لکھی جائے گی۔ سبحان اللہ، کہ نیکی دا دل چ خیال آ گیا کہ میں نیک عمل کراں لیکن تو نیکی کیتی نہیں تے اللہ نیکی دے ارادے دا بھی ثواب دے گا، اور اگر برائی دا خیال تیرے دل چ گزر گیا اور تو برائی نہ کیتی تے اللہ تینوں برائی دے ارادے دا کوئی گناہ نہیں دے گا۔ پھر اے آیات نازل ہوئیاں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے، وہ ایمان لے آئے جو بھی قرآن جو بھی آیات اللہ نے محمد رسول اللہ تے نازل کی صلی اللہ علیہ وسلم،
کل من عند ربنا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے کہ قرآن مجید دیا سب آیات سب صورتاں وہ سانو سمجھ وچ آن نہ آن، یہ ساریاں اللہ رب العزت والجلال حق نے۔ کل آمن باللہ، سارے دے سارے ہی آقا علیہ السلام بھی اور آقا دے صحابہ اور آقا دی امت قیامت تک آنے والی، آمن باللہ و ملائکتہ، ایمان لے آئے اللہ تے اس دے فرشتیاں تے، و کتبہ و رسلی، قرآن تو پہلے نازل ہونے والی کتاباں تے بھی اور پہلے آئے ہوئے رسولاں تے بھی، لا نفرق بین احد من رسلی، اسی اللہ دے بھیجے ہوئے جتنے بھی رسول کائنات چاہے دے انہاں وچوں کسی دے درمیان فرق نہیں کردے، کسی درمیان فرق نہیں کردے۔ جویں محمد الرسول اللہ تے ایمان ہے، اسی طرح ساڈا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے بھی، موسیٰ علیہ السلام تے بھی، ابراہیم نوح علیہ السلام تے بھی قرآن جنہاں کا تذکرہ آیا یا نہیں آیا، آقا نے ارشاد فرمایا تھا انہاں سب رسولاں دے ساڈا ایمان ہے کہ وہ اللہ والو سچے نے، اور سادہ اسی انہیں درمیان فرق بھی نہیں کرتے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی مدینہ شریف کیونکہ یہودی رہندے سن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کرتے سن جو آقا تو پہلے نبی تشریف لے آئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام دے پیروکار سن، تو شان دے مطابق دو آپس گفتگو کرنے لگ پے کہ موسیٰ علیہ السلام آلہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی فرمان لگے محمد رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دو آیتاں نازل ہوئیاں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات سنی تو عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ محشر دے میدان سے سب تو پہلے مینوں یہ پتا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاواں گا، جو زمین چو مردے نکالے جانے ہیں، پھر فرماندے نے کہ میں دیکھاں گا نا جدوں تے عرش الہی دا پاوا میرے تو پہلے موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا ہے گا، میں نہیں پتا کہ جو پہلی مرتبہ قیامت برپا ہوئی ہوئے گی وہ تو موسیٰ بے ہوش بھی ہویا سکی یا نہیں، کیونکہ من صائق فی السماوات والارض، ہماری جو سور پھونکی جائے گی جو کچھ زمین و آسمان ہے سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تے بیان کر سکنے حق کے ساڈا، لیکن اس طریقے نال بیان کریں گے کہ اللہ دے اور نبی دی بےزتی نہ ہوندی ہوئے، یہ گل یاد رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بلند کریں گے، بیان کرنا ساڈا حق ہے، توقیرو ہو و تعزیرو ہو، مدد بھی کرو، عزت و ادب و احترام بھی کرو، لیکن موازنہ نہیں کریں گے کہ موسیٰ دی عزت نو کٹائیے تے حضور دی عزت نو بڑھائیے، ہاں حضور دی عزت بلند کر دے جاؤ لیکن وہ مقابلے کسی نبی دی بےزتی نہ ہوئے، کسی نبی دا مقام نہ کٹے، کیونکہ سارے ہی سارے نزدیک مکرم نے مبرک نے، فرمایا لا نفرق بین احد من رسلی، اللہ تیرے کسی رسولہ سے فرق نہیں کر دے، وقالوا سمعنا واطعنا، رسول بات کہنے کہ اللہ تیرے قرآن نو اسا سنیا و اطعنا، اسی انکار نہیں کر دے، اسی اطاعت شعار ہاں۔ اے دے مقابلے یہودیہ نے کی کیا سی حضرت موسیٰ علیہ السلام سمعنا و عصینا، موسیٰ تیری تورات نو سننے ہاں لیکن مانتے بھی نہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور آج امت اس مرض وچ شکار جے، تو نیند آتی پئی ہے لیکن میرا حق ہے میں حق بات کو بیان کر دا۔ موسیٰ دی قوم نے کی کیا سی؟ اللہ کے قرآن کی نظر کمایا سمعنا و عصینا، موسیٰ تیری تورات کو سننے بھی ہیں انکار بھی کرنے ہیں، عمل نہیں کرنا۔ پھر اللہ فرماندے نے کہ جو انہوں نے یہ روش اختیار کی تھی، پھر حق دی بجائے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اسی انہوں نے دل وچ بچڑے دی محبت پیدا کر دی اور بچڑے دی انہوں نے عبادت شروع کر دی، کیونکہ ہمیشہ ایک فرما برداری دے بدلے وچ نافرمانی مال دے وجود چاہتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرمایا جب میرے امت چوں ایک سنت اٹھے گی وہ دے جگہ تے نوی بنائی ہوئی بات آ جائے گی، وہ دے جگہ تے بدعت آ جائے گی، سنت اٹھ جائے گی بدعت آ جائے گی، سنتا اٹھدیاں جان گیا بدعات آندیاں جان گیا، ایک ایمان دی بات آئے جائے گی نال ہی وہ دی جگہ تے کفر دی بات آ جائے گی۔ اے اللہ نا
سمعنا و اطعنا، اسی بنی اسرائیل کو نہیں کہتے کہ سننے بھی ہیں تے نہیں مانتے، سننے بھی ہیں ایمان بھی لیاونے ہیں، اطعنا وہ دے مطابق اسی عمل بھی کران گے۔ پھر فرمایا غفرانک، تو سانو معاف کر دے، ربنا و الیک المصیر، اے ساڈے رب سانو تو معاف کر دے کہ جی تو یہ بات کہیے کہ معافی انفسکم یحاسبکم اللہ، کہ تسی جو دل چ بھی خیال گزردا ہے تے اللہ تھوڑا حساب لے گا، اللہ نہ غفرانک، اس دے کول معافی منگنے ہیں، اے رب ساڈے رب الیک المصیر، سانو تیرے ول ہی واپس لوٹ کے آنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا، اگو اللہ کی فرمان دے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان نو تکلیف نہیں دیتا صرف اونی کی جیدی اونی طاقت ہے، جنی وہ دے طاقت ہے اس دی طاقت تو بڑھ کے اللہ کسی نو مکلف نہیں، کسی نو تکلیف نہیں دینا۔ اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب دے صدقے انتہائی مہربانیاں فرمائیاں، اور قیامت والے دن کوئی عذر و بہانہ نہیں چھوڑنا، نہ کھڑے ہو کے نہیں سی پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، بیٹھ کے نہیں سی پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ رہا ہے، لیٹ کے نہیں سی پڑھ سکتا تو اکھاں دے پلکاں دے اشارے نہ پڑھ لینا۔ کتنی سہولت ہے، کوئی گنجائش کسی شخص نے نماز چڈن دی؟ اسی معمولی جہ بہانہ لا دینے کہ ڈنگر رکھے نہیں، جانوراں نہیں گانا، یہ عام بہانہ جی، اے دعا کرو جی اللہ توفیق دے، یہ سب تو بڑا مذاق ہے جڑا اسی کہتے ہیں خدا دی قسم اللہ دے دین نہ مذاق کرنے ہیں، یہ دعا کرو ہاں جی اللہ توفیق دے دے، کدی کسی دعا نہیں منگائی کہ دعا منگو ہاں جی اللہ توفیق دے، پر روٹی بھی کھا لیا کرا، کدی کسی کو دعا نہیں منگائی، یہ مذاق کے دین نال کہ جی دعا کرو اللہ توفیق دے دے، اور جڑا کام تو کرنا چاہنا اسے تو دعا منگواتا ہی نہیں، تو جڑا تو کرنا نہیں چاہتا تو اللہ توفیق دی دعا منگو، کوئی ہیلا بہانہ نہیں، اللہ نے کوئی گنجائش چھوڑی نہیں۔ حتیٰ کہ روزے دے متعلقہ بھی من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام، جڑا سفر وچ یا بیمار بعد وچ اس گنتی نو پوری کر لے، مستقل بیمار کسی اور کو رکھا دے، تھوڑیاں گنجائشاں نے، ہے کوئی نکلنے دا سا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ فرما دے نا میں ہر جان تے اتنی ہی تکلیف ڈالاں گا جنی او دے وچ اٹھانے دی طاقت ہے۔ اللہ اکبر، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، جو نیک عمل کرے گا اس دا اجر انہوں ہی ملے گا، وَلَہَا مَا کَسَبَتْ، جو گناہ کرے گا وہ وبال بھی اودے تے ہوئے گا جس نے گناہ کیتا ہوئے گا۔ ربنا لا تؤاخذنا، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہوئے ربنا لا تؤاخذنا، سادہ مواخذہ نہ کری، ان نسینا او اخطانا، اگر بھول کے کوئی غلطی ہو جائے کوئی خطا ہو جائے تو معاف کر دیں، اے اللہ سادہ مواخذہ نہ کری۔ جو میں کل حدیث شریف پڑھی سی کہ شیطان نے کی بات کہی کہ مینوں میرے اے اللہ تیرے عزت دی قسم میں اس بنی آدم نو ضرور گمراہ کراں گا، ضرور بھٹکاواں گا، جدوں تک انہاں دے جسماں وچ روح موجود ہے۔ اور اللہ رب العزت نے 3 قسماں کھادیاں، وعزتی وجلالی وارتفاع مقامی، شیطان سن لے تو میری عزت دی قسم کھادی نا، عزت ربی سن میں 3 قسماں کھانا، میں میری عزت دی قسم، میں میرے جلال دی قسم، میرے اعلیٰ مقام دی قسم، میں بھی اس بندے نو معاف کردا رہاں گا جدوں تک میرے کو معافی منگدا رہے گا۔ اللہ اکبر، ایتھے بھی یہی فرمایا ربنا لا تؤاخذنا، سانو پکڑی نا ان نسینا او اخطانا، بھول کے خطا ہو جائے، ویسے قصدن گناہ ہو جائے، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے اللہ ساڈے تو پہلے جو امتاں تے جویں تو بوجھ ڈالے یہو جے بوجھ ساڈے تے نہ پائیں، یہو جے بوجھ ساڈے تے نہ پائیں جڑا انہاں تے پائے۔ اور اللہ رب العزت نے پھر 9ویں سپارے چ آیت نازل فرماتی، میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، میرا حبیب اور آنے کا مقصد کی ہے جڑے تہاڈے اوتے مختلف بوجھ نے انہاں بوجھاں نو ہٹا دے،
والاغلال التي كانت عليهم، اے گلے جو تو مختلف رسماں دے تساں پائے نے نا، انہاں نو اتارن لی میرا حبیب آیا۔ پہلے لوکاں نے اپنے تے بڑے بوجھ پائے سن، اج اساں بھی بوجھ بڑے پا لے، وہ اللہ تے اس رسول نے بوجھ نہیں پائے، اسی اپنی خوشی تے غمی دی رسماں چ بڑے بوجھ اپنے اوتے پا لے نے۔ اللہ دا حبیب تے بوجھ اتارن آیا، پار پان نہیں آیا۔ اسی جان بوجھ کے اپنے تے بوجھ پا لے ہیں، اللہ دا حبیب تو نہ بوجھا نو اتارن آیا۔ اے اللہ ایسا بوجھ نہ پائیں جس بوجھ دے ٹھانے دا، لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، جس بوجھ دے ٹھانے دی ساڈے چ طاقت نہ ہوئے۔ پھر اے اللہ دعا کرن دا ڈھنگ بیان کیتا ہے کہ میرے کول یہو جی دعا منگو۔ پھر کیا فرمایا؟ واعف عنا، اللہ ساڈے تو درگزر کر دے، واغفر لنا، سانو معاف کر دے، وارحمنا، ساڈے تے رحم فرما دے۔ کیوں؟ انت مولانا، تو ساڈا آقا جو ہویا، تو ساڈا مولا جو ہویا، فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ کافروں دی قوم تے ساڈی مدد فرما۔ تو بھئی اے آیات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کو ایک مرتبہ پڑھ لے صبح تک اے ایتاں انہوں کفایت کر گیا، اور جو صبح پڑھے تو شام تک اس نے کفایت کر گیا کہ فرض تو علاوہ کوئی اور عبادت نہ بھی کر سکے، اے ایتاں وہ دلی کافی ہو گئی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کو ساڑھے لی کافی کر دے، صبح شام اے دعا منگن دی توفیق دے۔ اے آیات بھی نے اور دعا بھی ہے، اللہ رب العزت نے طریقہ دسیا، اس طریقے نے دیکھو دعا منگو، اس طرح عاجزی نہ منگو، پھر میں تو مصیبتاں تو ایسی ازمائشاں تو ایسی بوجھا تو محفوظ رکھاں گا، اور تسی آسانی نہ زندگی گزار کے تسی میرے کو تشریف لے آؤ گے۔ اللہ ایمان تے خاتمہ فرمائے، نیک اعمال دی توفیق دے۔ الحمدللہ